رانا صاحب کیا کہیں گے کہ جب یہ طالبان حکومت آئی تھی بڑا کہا جاتا تھا کہ یہ بڑی پرو پاکستان ہے، کہاں پہ حالات اس طرح کے خراب ہوئے کہ پرو پاکستان گورنمنٹ جس کو کہا جاتا تھا وہ آج ہماری دشمن بن چکی ہے اور ان کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں؟ بڑا بدقسمت میرا خیال ہے کہ ہمارا خارجہ پالیسی کا ایک جسے کہنا چاہیے تباہ کن اثرات ہیں کہ وہ لوگ جو ہمیں چائے بنا کے پیش کر رہے تھے، بڑے فخر سے ہمارے ساتھ تصویریں کھنچا رہے تھے، 3 سال کی مسلسل محنت کے بعد آج وہ ہمارے دشمن ہو گئے۔ اب یہ پتہ نہیں کسی کی فرمائش پہ دشمن ہوئے ہیں، کس کی خواہش پہ دشمن ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت کے ساتھ امریکہ ایک 10 سال کا معاہدہ کر چکا ہے، دستخط کر دیے کل ان کے وزیر دفاع نے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے بھارت کو 6 ماہ کی چھوٹ دے دی اور پاکستان کا جو ہے جو افغانستان پہ وہ ختم ہو جائے گا۔ تو چیزیں کچھ صاف نظر آ رہی ہیں کہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ ڈرٹی گیم کھیلی جا رہی ہے۔ مجھے دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہم نے جو مکھن کے ٹرک گروائے تھے ٹرمپ کے رستے میں اور بوٹ پالش خرید کے وہ ہم لگاتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن سر وہ ٹرمپ ہماری ساری تعریفیں لگتا ہے بھی تو ضائع دیکھیں چلی کتنا گئی۔ کرتا ہے۔ ٹرمپ صاحب نے جتنا انڈیا کو اس وقت گندا کیا ہے، بار بار یہ کہہ کے کہ ہم نے ان کے طیارے گرائے ہیں، یہ کریڈٹ تو ٹرمپ صاحب کا بنتا ہے سر۔ کہ میرا ایک دوست ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا، وہ اپنی بیوی کی تعریفیں بہت کرتا ہے لیکن ایزی لوڈ سارا اپنی گرل فرینڈ کو کراتا ہے۔ تو میں اسے کہتا ہوں بھائی ہماری بھابھی کو کیا فائدہ ہوا تعریفوں کا؟ اگر تو نے شاپنگ اس سے جا کے کروانی ہے اور تو نے اسے جا کے کیا کہتے ہیں سارا کچھ کرانا ہے، تو مجھے خالی سکے تے مل مائی ہے، صحیح۔ ساڈو بس تسی مطلب تعریفہ تے لائے ہیں۔ میں نے آپ کو 2 چیزیں بتا دی ہیں کہ بھارت کا 10 سال کا ان کے ساتھ کل ایگریمنٹ ہو گیا ہے، آج ہوا ہے شاید، اور کیا کہتے ہیں اس نے چاہ بہار کے اوپر اجازت دے دی ہے، تو اس سے زیادہ اظہر جاوید پاکستان کو نقصان صاحب پہنچانے بالکل والی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ کا پوائنٹ آگے سر، اور نہیں سمجھ رہے اسی ہم ٹاپک کو مطلب ابھی اسی بھی بات پہ میں جناب آگے سوال ٹرمپ کی کرتی طرح ہوں۔ منہ کر کے جی تیری جی میں اظہر جاوید صاحب، یہ بڑا موجود۔ کرٹیسزم مل رہا ہے ہمارے شہباز شریف صاحب کو، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو، کہ انہوں نے ٹرمپ صاحب کی تعریف کر دی اور پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ خیر ٹاپک تو پرانا ہو چکا ہے، لیکن کیونکہ اسحار رانا صاحب نے کہا تو میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ہر جگہ اگر تعریف کر دی تو ٹرمپ صاحب کی تعریف بنتی تھی؟ دیکھیں جی، انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ڈائنامکس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اس وقت جتنا نقصان ٹرمپ نے بھارت کو پہنچایا پوری دنیا میں، کسی اور نے آج تک ہسٹری میں نہیں پہنچایا۔ یہ وہی ٹرمپ ہے جو بار بار بھارت کو کہتا ہے کہ ان کے 7 طیارے گرائے گئے، وہ بار بار بھارت کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے کہنے پر ہم نے سیز فائر کروایا، وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو شہباز شریف ہیں وہ عظیم لیڈر ہیں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک بہادر گریٹ شخص ہے، لیڈر۔ بہادر فیلڈ مارشل ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں ہوتا کیا ہے؟ اس وقت بھارت کا جو وزیر اعظم ہے نریندر مودی، وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ جتنی بڑی اہم انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئی ہیں، بھارتی وزیر اعظم وہاں نہیں جا رہا۔ کس وجہ سے نہیں جا رہا؟ کہ اگر اس کا امریکی صدر کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا تو وہ جنگ پہ بات کرے گا، وہ ان کے خلاف بات کرے گا۔ اس وقت پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، میں یہ کہوں گا کہ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو اسلامی کانفرنس بلائی تھی، اس کے بعد سے لے کے یہ ہائیسٹ پوائنٹ ہے۔ ایک طرف آپ کے پاس عرب ممالک جو ہیں وہ آپ کو بلاتے ہیں، دوحہ میں عرب ممالک کی کانفرنس ہوتی ہے، اس میں آپ موجود ہوتے ہیں، آپ مرکز نگاہ ہوتے ہیں۔ امریکی صدر ہمارے فیلڈ مارشل کو لنچ میں بلاتا ہے، وائٹ ہاؤس میں بلاتا ہے، پھر ہمارے پرائم منسٹر کو بلاتا ہے، پھر جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اس کے موقع پر جب اسرائیل جو غزہ میں پیس پلان ہے، وہاں پر 8 اسلامی ممالک میں پاکستان شامل ہوتا ہے اور وہ پاکستان کی تعریف کرتا ہے، اور اس میں پاکستان کے وزیر اعظم کو موقع دیا جاتا ہے۔ کرٹیسزم ہوتا رہتا ہے۔ صحیح پاکستان کی لوکل پالیٹکس ڈیفرنٹ ہے، انٹرنیشنل ڈیفرنٹ ہے۔ صحیح سر، تو آپ کو جب پوائنٹ آ گیا۔ اسحار رانا صاحب، انہوں نے اتنی پازیٹیو باتیں کی ہیں، آپ کیوں ہمارے پرائم منسٹر سے جیلس ہوتے ہیں؟ چلے اب میں آپ سے اگلا سوال کرتی ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اور ان کے وہ بضد تھے کہ جب تک میری ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی میں کابینہ نہیں بناؤں گا۔ آج کابینہ بھی بنا دی، تو کیا کہیں ہم، یہ یو ٹرن ہی ہے جو جیسا کہ خان صاحب پہ ایک الزام لگتا تھا کہ وہ یو ٹرن کے بادشاہ ہیں؟ کیا سہیل آفریدی صاحب نے بھی وہی کیا کہ بغیر ملاقات کے کابینہ بنا دی؟ نہیں، ایک جملہ تو پہلے میں اپنے چھوٹا بھائی ہے اپنا، اس کی بالکل تعریف وجہ ہے، لیکن میں نے کل ہی پیوٹن کا ایک بیان سن رہا تھا جس میں اس نے کہا کہ جی ہم افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان نے اگر کچھ ایسا کیا وہ جعلی ہے، تو ہم فیک نیوز سر ہے وہ اس افغانستان کا کے فیکٹ ساتھ۔ چیک سر آ گیا فیک تھا نیوز جی، اچھا ثابت ہو گئی ہے اس میں۔ فیکٹ چیک اس کا آ گیا تھا جی، وہ فیک ہے۔ سن لینا، ہو سکتا ہے آ گیا ہو،
میں نہیں آ تو نہیں گیا سیدھا سر، آ بندہ ہوں، گیا ہے، مجھے وہ تو جو فیک کوئی نیوز کچھ ہے کہہ سر، دیتا مجھے وہ تو اے آئی ویڈیو ہے میں سر، بس ساتھ میں یہی احترام کہہ رہا وہ ہوں اے کہ آئی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آگے ہوگا. جی جی حضرت صاحب آگے ہوگا. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں سادہ بندہ ہوں. میں نے تو شہبازی صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ میرا نام بدل دینا، اگر میں نے مہنگائی ختم نہیں کی، میں نے تب بھی یقین کر لیا تھا. اچھا چھوڑے اس بات کو، اب آ جائیں کیا کہتے ہیں ہم، کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک شخص کو اریٹیٹ کر کے غصے میں اسے الٹا سیدھا کام کروائیں تو وہ ایسا نہیں کرے گا. صوبے کا الیکٹڈ چیف منسٹر جو ہے وہ گیا ملنے، اور آپ نے اسے ملنے نہیں دیا اور اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ کر دیا. اس سے کو آپ کا بہت اخلاقی قد بڑھ گیا. تو میں کہتا تالیاں بجا لیتا ہوں کہ بڑا اچھا کام کیا آپ نے، کمال کر دیا. لیکن یہ اگر کبھی کے پی کے والے کر دے تو آپ انہیں وطن دشمن کہہ دیں گے، انہیں کہیں گے یہ ریاست دشمن ہے، یہ وفاق کے مخالف ہیں، دیکھیں جی انہوں نے کیا کر دیا اور انہوں نے کیا کر دیا. جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ جی قانون اجازت نہیں دے رہا. تو بھائی کیا جو قومی اسمبلی کا اسپیکر کا پروڈکشن آرڈر ہے اس سے بڑا بھی کوئی قانون ہو سکتا ہے؟ یا اسلام آباد ہائی کورٹ جب یہ کہتی ہے کہ جناب ملنے دیں تو اس سے بھی بڑا کوئی قانون ہو سکتا ہے؟ تو اظہر جاوید صاحب کیوں اریٹیٹ کر رہے ہیں سی ایم کو؟ ملنے دیں، ملاقات ہی کرنی ہے، کیا کر لیں گے وہ؟ مطلب کوئی خان صاحب کو جیل سے باہر تو نہیں لے آئیں گے، ایک ملاقات ہے، کرنے دیں. دیکھیں میں ایز اے جمہوریت پسند، میں تو اس حق میں ہوں کہ ان کی ملاقات ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ کے پی کے کو عمران خان صاحب سے جیل میں ملنے دینا چاہیے، لیکن وزیر اعلیٰ کے پی کے کا بھی آپ رویہ دیکھیں. بات یہ ہے کہ ایز اے سی ایم اب ان کی رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. اب وہ پی ٹی آئی کے کارکن سے بہت زیادہ اوپر عہدے پہ چلے گئے ہیں. ان کو پورا صوبہ دیکھنا ہے. اگر وہ صوبے کے انتظامی سربراہ کے طور پر اداروں کو چیلنج کریں گے، فیڈرل حکومت کو چیلنج کریں گے، ایسے بیانات دیں گے جو کہ پاکستان کی ریاستی پالیسی پاکستان کے خلاف جائیں گے، تو پھر آپ ایک خام خواہ کا تنازعہ کھڑا کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، اب وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں ان کو کام بہت سارے کرنے ہیں. اس وقت کے پی کے میں بہت سارے مسائل ہیں. کے پی کے دہشت گردی کا گڑھ بنا ہوا ہے. اس وقت جو افغان طالبان کی جو ٹی ٹی پی ہے وہ سب سے زیادہ کارروائیاں وہاں کر رہی ہے، وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں. اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے انتظامی معاملات کو ٹھیک کریں. 2 ہفتوں کے بعد انہوں نے ایک کیبنٹ بنا لی، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، جمہوریت آگے چلنی چاہیے، لیکن ان کا رویہ بھی درست ہونا چاہیے. ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جانا چاہیے. ایک میٹنگ بھی ہوئی ہوگی، آپ کو یاد ہے، جس میں ان کو بلایا گیا تھا میرا پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس میں بھی وہ نہیں گئے. تو دونوں طرف سے میں یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے، جمہوریت کے مطابق چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے، اور پاکستان سب سے آگے ہونا چاہیے. پاکستان کا چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے مسلم لیگ نون ہے، چاہے پیپلز پارٹی، کسی سے بھی اوپر پاکستان نہیں ہے. پاکستان کے مفاد کو دیکھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کی ملاقات اگلے ہفتے میں امید ہے ہو جائے گی. اور وہ جمہوریت، اچھی بات ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے چل رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اسمبلیاں توڑی ہیں. جس طرح انہوں نے پہلے قومی اسمبلی سے استعفے دیے، پہلے پنجاب اسمبلی توڑی، کے پی اسمبلی. میرا خیال ہے اب انہیں چاہیے کہ یہ جمہوریت آگے بڑھے اور جمہوری طور پر ایک صوبے کو چلایا جائے.